علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، آج وندے ماترم کے تعلق سے خبر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ مودی سرکار نے کس طرح اس کو لازمی قرار دیا ہے اور راشٹریہ گان یعنی جن گن من کے برابر اس کو درجہ دے دیا گیا ہے۔ بالآخر جس خبر کا انتظار تھا وہ خبران پہنچی ہے۔ بھارت کے مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم اور تمام مکتب فکر کے تمام مسلک کے بڑے بڑے علماء کرام جس تنظیم میں ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے ابھی کچھ دیر پہلے ایک لیٹر پیڈ جاری کر کے ایک اہم خبر سے آگاہ کیا گیا ہے۔ یہ پریس ریلیز ہے، آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے: وندے ماترم کو لازمی قرار دینا غیر دستوری، مذہبی آزادی پر حملہ اور ناقابل قبول۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، نئی دہلی، 7 مئی 2026۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے مرکزی کابینہ کے اس فیصلے کو سختی سے مسترد کیا ہے جس کے تحت وندے ماترم کو قومی ترانے جن گن من کے مساوی درجہ دینے، اس کے تمام 6 بند لازمی قرار دینے اور تمام سرکاری و تعلیمی اداروں کے پروگراموں میں جن گن من سے قبل پڑھنے کو ضروری بنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس میں مزید لکھا ہوا ہے: بورڈ نے اسے دستور ہند کی بنیادی روح، مذہبی آزادی، سیکولر اقدار اور کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے تاریخی فیصلوں کے سراسر خلاف قرار دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر فیصلہ واپس لے۔ آگے لکھا ہوا ہے: آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے اپنے بیان میں کہا کہ مرکزی کابینہ کا یہ فیصلہ نہ صرف غیر دستوری اور غیر جمہوری ہے بلکہ ملک کے مذہبی تنوع اور آئینی اقدار کے بھی منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سیکولر ریاست کسی مخصوص مذہبی تصور یا عقیدے کو تمام شہریوں پر زبردستی مسلط نہیں کر سکتی۔ وندے ماترم کے متعدد بندوں میں درگا اور دیگر دیوی دیوتاؤں کی مدح سرائی اور عبادت کا تصور موجود ہے جو مسلمانوں کے بنیادی عقیدہ توحید سے براہ راست متصادم ہے۔ اسلام صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی تعلیم دیتا ہے اور کسی بھی نوع کے شرک کو قطعی طور پر قبول نہیں کرتا۔ ڈاکٹر الیاس نے کہا کہ خود کانگریس نے 1937 میں رابندر ناتھ ٹیگور کے مشورے کے بعد یہ طے کیا تھا کہ وندے ماترم کے صرف ابتدائی 2 بند ہی پڑھے جائیں کیونکہ بعد کے بند مذہبی نوعیت رکھتے ہیں اور سبھی طبقات کے لیے قابل قبول نہیں۔ اسی حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے 1950 میں کانسٹیٹیوٹ اسمبلی نے بھی صرف پہلے 2 بندوں کو قومی گیت کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ ایسے میں تمام 6 بندوں کو لازمی قرار دینا نہ صرف تاریخی اتفاق رائے سے انحراف ہے بلکہ ایک خطرناک اور اشتعال انگیز اقدام بھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی وحدت و سالمیت جبر، یکسانیت اور مذہبی بالادستی سے نہیں بلکہ آئین، باہمی احترام اور مذہبی آزادی کے تحفظ سے مضبوط ہوتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ملک کے حساس مذہبی معاملات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے باز آئے اور ایسے فیصلوں سے گریز کرے جو قومی ہم آہنگی کو نقصان پہنچاتے ہوں۔ بورڈ نے یعنی مسلم پرسنل لاء بورڈ نے واضح کیا کہ اگر حکومت نے اس فیصلے کو فوری طور پر واپس نہ لیا تو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے پر مجبور ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، آج کی یہ بڑی اہم خبر ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اس بیان کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ شکریہ۔ اللہ ہم سب کی ایمان و اعمال کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔